زدني علما رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چند باتیں جو ہے آپ تمام کے سامنے انٹرنیٹ کے دور کے بڑے فتنے، اس تعلق سے کچھ باتیں، یا جدید دور کے بڑے فتنے بول لیجیے آپ، اس عنوان کے تعلق سے کچھ بات یا کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے کہ اپنے عنوان کی طرف ہم بڑے اور جدید دور کے، ماڈرن ایج کے یا انٹرنیٹ کے دور کے جو بڑے اہم فتنے ہیں یا بڑے زبردست فتنے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، اس سے پہلے اس چیز کی وضاحت کر دوں، کلیئر کر دوں کہ ہر چیز کے دو پہلو اور دو رخ ہوتے ہیں. تو آج جو میں جس رخ کی بات کرنے والا ہوں، جو پہلو کی بات کرنے والا ہوں، وہ اس کے فتنوں والا پہلو ہے، برائی والا پہلو ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز خیر سے خالی نہیں ہوتی ہے، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ خیر تو ہوتا ہے. تو انٹرنیٹ جو ہے یا جو جدید دور میں جو انٹرنیٹ ہے یہ خیر کی چیز ہے، یاد رکھیے. اس میں برائی نہیں ہے. مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ انٹرنیٹ کا استعمال حرام ہے، انٹرنیٹ یوز کرنا غلط ہے. انٹرنیٹ کا استعمال کیسا کرنا چاہیے وہ حلال و حرام ہو سکتا ہے، لیکن انٹرنیٹ اپنی ذات سے حلال و حرام نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے. چونکہ میں اس لیے بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب ہم چھوٹے تھے تو یہ بات ہم نے سنی کہ ٹی وی کا دور تھا، ٹی وی نیا نیا آیا تھا. جو لوگ اس ٹائم پہ تھے، مطلب 1900 جس کو کہیں گے 80 کا جو دور تھا، ٹی وی آ رہا تھا بہت سارے جگہ، پھر کلر ورژن آئے ٹی وی کا. تو علماء کے فتاوے ہم نے پڑھے یا لوگوں کو کہتے ہوئے تقریروں ہم نے سنا کہ ٹی وی حرام ہے. تو ٹی وی پر جو چیز آ رہی تھی، یاد رکھیے، وہ حلال یا حرام تھی، چونکہ ٹی وی اس زمانے کا میڈیا تھا، یاد رکھیے. تو انٹرنیٹ اس زمانے کا میڈیا ہے، مادھیم ہے، سورس ہے، ذریعہ ہے جس کو بولتے ہیں. میڈیا اسی کو بولتے ہیں، ذریعہ. ٹھیک. تو یہ قسم کا یاد رکھیے ایک انفارمیشن کو پاس کرنے کا، یا انفارمیشن کو جو پاس کرتے ادھر سے ادھر، اس کی ایک ٹیکنیک ہے انٹرنیٹ بھی. تو اس زمانے میں ٹی وی تھا، یاد رکھیے، کہ وہ پاس کر رہا تھا، لیکن اس کا استعمال حلال و حرام دونوں تھا، اس زمانے میں بھی اور آج بھی. تو اگر ہم انٹرنیٹ کے دور کے فتنوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم انٹرنیٹ کو حرام نہیں کہہ رہے ہیں، یاد رکھیے، یہ بات واضح ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ حلال ہے، اس کے کئی فائدے ہیں، لیکن چونکہ عنوان نہیں انٹرنیٹ کے فائدے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے فائدے ہم سب اٹھا رہے غیر شعوری طور سے اٹھا رہے، مطلب بغیر سوچے سمجھے کہ ٹکٹ بک کرنا ہے، لاؤ میں بک کر دیتا ہوں. پہلے اگر کسی کو ٹکٹ بک کرنا ہے تو آدمی غائب ہو جاتا تھا، میں بیمار ہے یار میں نہیں جا سکتا، چونکہ 4 گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا. ابھی کیا بولتا، لاؤ میں بک کر دیتا ہوں. اس نے کہاں سے بک کیا؟ آن لائن، انٹرنیٹ کے ذریعے. بینک میں پیسہ ڈالنا ہے، ابھی ڈال دیتا ہوں. ارے پہلے تو لائن لگانا پڑتی تھی، اب آپ بول رہے ہیں میں آن لائن ڈال دیتا ہوں. ہو رہا ہے نا. شاپنگ کرنا، ارے یار بہت جان پہ آ رہا، اب گھر بیٹھے چیزیں آپ کے گھر آ جا رہی ہیں. تو فوائد تو انگنت ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. تو ہم انٹرنیٹ کو حلال و حرام نہیں کہہ رہے. تو عنوان آپ واضح ہو رہے تو کوئی اس نہ سمجھے کہ بھائی انٹرنیٹ کو حرام بولنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے، اور آج کی جدید دور میں بھی ہم اتنی دقیانوسی اور پرانی بات نہیں. اسلام نے کسی بھی میڈیم کو، کسی بھی ایسی چیز کو جس کے ذریعے انفارمیشن پاس ہوتی ہے، اس کو حلال و حرام نہیں کہا، یاد رکھیے. ہر انفارمیشن پاس کرنے کے جتنے ٹیکنیکس میں جانتا ہوں تمام کی تمام حلال ہے، یاد رکھیے اس کا استعمال. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا استعمال اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو حلال، اس کا استعمال غلط طریقے سے کیا جائے تو یہ حرام ہوا. تو یہ وضاحت میں کر چکا ہوں کہ انٹرنیٹ اچھا اور برا اس کے ڈسکشن نہیں ہے، لیکن اس کے استعمال کے ذریعے جو برائیاں ہم لے رہے ہیں اور جس برائیوں کو لے کر ہم فتنے میں ملوث ہو جا رہے ہیں، اور خاص طور سے ہماری نئی جنریشن، نئی نسل، بچوں کو لے لیجیے آپ، بچوں کے بعد ہمارے نوجوانوں کو لے لیجیے آپ،
ٹھیک. اور نوجوانوں کے بعد میں اپنے آپ کو لے لوں، میرا وہ لوگ جو 35 کے اوپر چلے گئے اب، ٹھیک. اور اس کے بعد وہ لوگ جو بڑھاپے کی طرف چلے گئے، 50-60 سال کی عمر میں چلے گئے. ہم لوگ جو اس کا استعمال کر رہے ہیں، یاد رکھیے میجورٹی آف ٹائم زیادہ تر غلط استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم فتنوں میں پڑ جا رہے ہیں. یاد رکھیے. اور اگر جدید دور میں انٹرنیٹ کے فتنوں کو اگر ہم بانٹیں کہ یار اس کے فتنے کیا ہے یا اس کے فتنے کتنے ہیں، تو جدید دور میں انٹرنیٹ کے یاد رکھیے 3 سے 4 بڑے اہم فتنے یاد رکھیے، جو بہت بڑے فتنے ہیں، جس فتنے نے سب کو برباد کر دیا. یاد رکھیے اس فتنے سے کوئی نہیں بچا. یاد رکھیے حالانکہ شریعت نے ان تمام چیزوں کو آلریڈی پہلے سے ہی حرام قرار دیا. یاد رکھیے لیکن چونکہ انٹرنیٹ کا دور آیا، لوگوں نے اس کی قباحت کو نہیں سمجھا. ایک مثال دیتا ہوں اپنی بات کو اور سمجھانے کے لیے. ایک زمانہ تھا، ایک صاحب تھے، میں نے ان کو دیکھا کافی وہ جوش اور جذبے کے ساتھ ٹی وی کے خلاف ہوا کرتے تھے، اور ہمیشہ لوگوں کو کہتے تھے یہ ٹی وی شیطان ہے، اس کو کیا کرنا، سڑک میرا دل چاہتا ہے، انہیں ایسا کہتے ہیں، ان کے پاس ٹی وی نہیں تھا، میرا دل چاہتا ہے کہ ٹی وی کو ملا کے جمعہ کی نماز کے بعد راستے کے بیچ میں رکھوں اور لوگوں کو جمع کر کے اس کو پتھر مارا جم کرو بولو. مطلب اتنے ٹی وی کے خلاف تھے. اب ایک مرتبہ کئی زمانے بعد، مطلب وہ اب ٹی وی کا دور تو اب تو انٹرنیٹ پہ سب کچھ ہو جاتا ہے، ٹی وی بھی انٹرنیٹ پہ آتی ہے. تو ابھی ان کے پاس جانا ہو، ملاقات ہوئی، تو بچے کو بولنے لگے ارے یار لگاؤ اور ذرا پروگرام. تو اب میں سکتے میں آ گیا، مطلب میں کچھ غلط سن رہا ہوں یا یہ آدمی کو کچھ ہو گیا، اب کیا مطلب چینجز، کچھ لگاؤ پروگرام، وہ بھی لگاؤ بولے. وہ تو ان کا بچہ بولنے لگا بابا اپن نے 22واں ایپیسوڈ تک دیکھ لیا، تو بولے اب 23واں لگاؤ، بولے 23واں. اور میں بھی بیٹھا ہوا ہوں اور میں خالی دیکھ رہا ہوں کہ ہوا کیا میڈیم صرف چینج ہونے سے انسان اتنے بدل جاتے ہیں. پھر وہ بچے نے ان کے برابر 23واں ایپیسوڈ لگایا اور وہ بیٹھ کے دیکھنے لگے. کچھ گھریلو پروگرام ان کے نزدیک، مطلب ان کے مطابق وہ گھریلو پروگرام تھا، کچھ ایک ٹی وی شو ہے، وہ دیکھنے لگی. تو میں حیرت میں پڑ گیا، یار صرف میڈیم بدل گیا تو لوگوں نے اس کو ٹی وی کو حرام بولے تو حرام مان لیا، اس کو حرام نہیں آ رہے. مطلب لوگوں نے جو چیز دیکھی جا رہی ہے اس کو حلال و حرام نہیں سمجھا، وہ ٹی وی سیٹ کو حرام سمجھا. تو اب ٹی وی پہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں، اب تو کمپیوٹر کے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں نا. یہی ڈرامہ جب ٹی وی پہ آ رہا تھا وہ حرام بولتے تھے اور بولتے تھے ٹی وی کو لا کے رجم کر دوں گا، توڑ دوں گا دل چاہتا ہے، اور اب وہ خود دیکھ رہے ہیں. تو زمانہ دیکھیے کیسا بدلا. ابھی حالات نظر آ رہے ہیں. یاد رکھیے پہلے ایسا تھا ٹی وی گھر میں ایک ہوتا تھا، اس کا فتنہ ایک ہی جگہ سے ریلے ہوتا تھا، اور بیٹھ کے اگر دیکھتے تو سارے لوگ ہوتے تھے، تو کم از کم کچھ چیزوں کو تو ہم پلٹا دیتے تھے، چینل بدل دیتے تھے، بند کر دیتے تھے. اب تو یہ ہو گیا ہینڈ سیٹ کی شکل میں، انٹرنیٹ چونکہ ہینڈ سیٹ پہ بھی چلتا، یہ اپنے آپ میں ٹی وی بھی ہے، یہ اپنے آپ میں وی سی آر بھی، یہ اپنے آپ میں ایم پی پلیئر بھی، یہ اپنے آپ میں ڈی وی ڈی میں، یہ اپنے آپ میں بلو رے بھی ہے، یہ اپنے آپ میں تھیٹر بھی، یہ اپنے آپ میں سنیما، یہ اپنے آپ میں ڈاکیومنٹری، سب ہے. یہ اس میں سب کچھ آ گیا. آپ کا بینک بھی ہے، آپ کا ٹریول ایجنٹ بھی ہے، آپ کا اسٹاک مارکیٹ بروکر بھی، سب ہے یہ آپ کے. تو اس کے اتنے وہ ہوگا اور یہ ہر کسی کے ہاتھ میں. تو اب فتنہ ایسا ہے کہ الگ الگ چل رہا ہے. اب کس کو کون مانیٹر کرے گا؟ کوئی نہیں دیکھتا. اب کسی کو، بچے اپنا دیکھ رہے ہیں، بڑے اپنا دیکھ رہے ہیں، عورتیں اپنا دیکھ رہی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. اب کو مانیٹر کرنے والا بھی نہیں رکھا. کم از کم ٹی وی ایک تھا، ایک جگہ چلتا تھا، تو آتے دکھتا تو تھا کہ کیا دیکھا جا رہا ہے. اگر کوئی ایسا ویسی چیز دیکھنا ہے تو بچوں کو چھپنا پڑتا، ٹی وی کو روم میں لے جانا پڑتا تھا. اب تو آلریڈی آپ کے ہینڈ سیٹ میں، آپ کے جیب کے اندر رہتی چیز، اتنا چھوٹا ڈیوائس ہے اور آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، کبھی بھی ایکسیس ہوتا ہے. انٹرنیٹ اور وائی فائی تو اب ہر جگہ اویلیبل ہو رہا ہے. بات تو ہو رہی ہے کہ اب فلائٹس میں بھی وائی فائی رہیں گا انشاءاللہ تھوڑے دن بعد. مطلب ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے. وہ لوگ وہاں کی بات کر رہے ہیں. فلائٹس میں بھی آپ لوگ دور نہیں رہنا. ٹرینس میں تو آلریڈی آ چکا ہے، ٹکٹ بک کرتے ہو ڈال دو وائی فائی والی ٹرین ہے تو آپ کو تھوڑا چارج پے کرنا ہے، وائی فائی مل جاتا ہے پورے ٹرین میں. تو زمانہ تو اس طرح سے جا رہا ہے. تو اس کے بڑے اہم فتنے ہیں. تو ہم لوگوں نے میڈیم چینج ہو گیا تو سمجھا یہ حلال ہے. میں جو بات مثال کیوں دے رہا تھا، جب ٹی وی تھا تو وہی چیز جو ٹی وی پہ آ رہی تھی لوگوں نے حرام مانا، لیکن انٹرنیٹ کے دور میں چونکہ وہ ٹی وی پہ نہیں آتا، ہینڈ سیٹ پہ آ رہا، تو لوگ سمجھ رہے ہیں یہ حلال ہے، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم غیر شعوری طور سے پھنستے جا رہے ہیں. یاد رکھیے اس میں، اور ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. یاد رکھیے. اب آئیے اس انٹرنیٹ کے دور کا جو سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا پرابلم اس نے کریٹ کیا، یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو والدین سے اور والدین کو بچوں سے چھین لیا اس نے. بچے گھر میں والدین کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اناتھ، اب اور کیا کہیں گے اس کو، یتیمی کی زندگیاں گزار رہے ہیں. اور شوہر بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ بیچاری بیواؤں کی زندگی گزار رہی ہے، چونکہ کسی کے پاس کچھ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے نا. مصروفیت دیکھیے. آپ گھر میں داخل ہوئے، کیسے داخل ہوئے؟ ابھی تو آفس سے آئے نا، آفس سے آئے، کام سے آئے، جو بھی تھے، بہرحال رکامے تھے لیکن باہر بیٹھے ہوئے تھے گھر سے. اب گھر میں داخل ہوئے تو منڈی کسی اور چیز میں ڈالتے ہوئے داخل ہوئے. تو گھر نہیں رہا، گھر سرائے کے ایسا استعمال ہوتا ہے اب، ہوٹل روم کے جیسا کہ آئے، استعمال کرے، نہائے دھوئے، رات میں سوئے اور پھر صبح کام کو نکل گئے.
تو گویا اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوا کہ اس نے پورے فیملی ویلیوز کو اور فیملی سسٹم کو چھین لیا. بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے، باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزارتے ہیں، بیوی شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے. مثال دوں آپ کو سمجھانے کے لیے، میاں بیوی جن کا رشتہ روحانی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اتنا قریب ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے باوجود بھی ایک پلنگ پہ، ایک بستر پہ، ایک گدے پر، ایک جگہ سوتے ہیں، لیکن دونوں کی پیٹھ ایک دوسرے کی طرف رہتی ہے اور دونوں کٹ 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 کرتے ادھر پڑے رہتے ہیں. وہ ہینڈ سیٹ چل رہا تھا، اس کی آواز کٹ کٹ کیس کی آواز آتی ہے، اور دونوں کی پیٹھ ہے ایک دوسرے کی طرف، اور دونوں بھی بتانا نہیں چاہتے وہ کیا کرتے ہیں اس کا یوز، کیونکہ پرائیویسی ڈز میٹر. مطلب جس کو کہتے ہیں بھائی ہماری چیزیں تو آپ کسی نے اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، پرائیویسی ہے. ہاں تو میاں بیوی ہے، لیکن آپ دیکھیے اس نے اتنا دور کر دیا. بچے گھر میں وہ چاہتے ہیں کہ والد گھر میں آیا ملے، مصروفیت ہے. بچے گھر میں وہ چاہتے ہیں اسکول سے آنے کے بعد، کالج سے آنے کے بعد اپنے ماں سے بات کرے، لیکن ماں بھی بہت بزی ہے. اتنی بزی ہے ماں اس لیے کہ ماں کو روز ایک نئی ریسیپی دیکھنا ہے نا. وہ نئی ریسیپی سمجھتے ہیں نا، کھانا بنانے کی نئی نئی چیزیں، نئے نئے کیوزینس اس کو بنانا، الگ الگ قسم کے کھانے تیار کرنا ہے، تو وہ اس میں مصروف ہے. پھر باہر تو ماشاءاللہ سب کے خاندان رشتہ دار والے ہیں، تو اس پہ ویڈیو کال بھی کرنا ہے، ان کو بتانا ہے بھائی گھر میں کیا چل رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھنا ہے. اس کے بعد فری کالس ہے، آڈیو کالس تو ہر جگہ فری ہے، تو آڈیو کالس کرنا ہے. اب ان کے ٹائم سے اپنا ٹائم میچ کرنا ہے، کوئی 2.5 گھنٹے پیچھے، کوئی 1.5 گھنٹہ پیچھے، کوئی 5 گھنٹے پیچھے، تو کوئی 12 گھنٹے کے پیچھے چل رہا، تو کوئی 7 گھنٹے آگے چل رہا ہم سے، تو اس سے بات کرنا ہے. تو اس میں وہ لوگ بزی ہے. پھر واٹس ایپ تو اتنا اہم ہو گیا کہ اس نے تو زندگی کا ایک ایسا اٹوٹ حصہ ہے کہ کھانا پینا بھی 1 دن 2 دن نہیں بھی دیے تو شاید نوجوان جی لیں گے. یا پھر سائنس کہتی ہے کہ 7 دن تک انسان اگر زیادہ گرمی نہ ہو اور کسی گفا وفا میں تو زندہ رہ جاتا ہے بغیر کھانے کی بھی، لیکن بغیر واٹس ایپ کے تو 7 گھنٹے میں انسان ہو سکتا ہے مر جائے، کریٹیکل حالت میں پہنچ جائے، دواخانہ لے جائے تک مر بھی جائے. ہو اتنا اہم ہے. تو واٹس ایپ پہ پھر لگے ہوئے، تو والدین ماں بھی بزی ہے، باپ بھی اپنی جگہ بزی ہے. وہ تو اتنا بزی ہے کہ اگر بچے غلطی سے اس کے براؤزنگ کے ٹائم پہ وہ جو انٹرنیٹ اسکرین کو یوز کرتا ہے اس ٹائم پہ آ جائے تو بچوں کو تو ایک زوردار ایک دم زناٹے دار ایسا ملتا ہے کہ اس کو تارے دکھ ہی جاتے دن کے اندر. ڈسٹرب نہیں کرنا، اتنا امپورٹنٹ کام کر رہا تھا، غلط کلک ہو جاتا تو بچہ بولتا اب تم تو بہت بزی ہے، تمہارے پاس ٹائم نہیں. تو بچے آلریڈی یتیم کر دیا اس نے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی، باپ کے ہوتے ہوئے بھی اکیلی زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک، اور یہ چیز آپ محسوس کر سکتے ہیں. میں نے بولا تو ابھی غور کیجیے، آپ کتنی دیر آپ کے ہینڈ سیٹ کو ہاتھ میں یوز کرتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ جائے کتنی دیر آپ بچوں سے بات کرتے ہیں اپنے، معلوم آپ کو. تو اس نے یہ سب سے بڑا گھاتک سمجھے رول ادا کیا، رشتوں کو ختم کر دیا. یاد رکھیں سب سے پہلے ایسا کام ہے. اب یہ تو ہوا ماں باپ، اب بچے بھی اتنے ہی مصروف ہو گئے. جب بچوں نے دیکھا ماں باپ کی طرف سے رسپانس نہیں ہے تو، اور اب ہینڈ سیٹ تو بالکل عام ہو گیا، پرانا ہینڈ سیٹ تو بچوں کے پاس جانا ہے، کبھی کبھار تو نیا لے کے دینا پڑتا ہے ان کو، تو لہٰذا وہ بھی بزی ہو گئے. اب وہ بول رہے وہ بھی ٹائم، ان کے پاس بھی ٹائم نہیں رہا. تو ہمارے ماشاءاللہ 2 سال سے بچے بزی ہو جا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دے رہے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے، فونوں کے اوپر ہے نا، اور بڑا دین کا علم سیکھ رہے ہیں، جو کارٹون کے ذریعے آتا ہے، کبھی تو فلموں کے ذریعے آتا ہے، کبھی وہی سب ہوتا ہے نا شاید اس پہ. اس لیے تو ہم اتنا دیکھو دیکھو بیٹا دیکھتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہو، مجھے کہیں جانا ہے، بچوں سے فری ہونا تو ہاتھ میں دکھا دیکھو یہ دیکھو، اور نکل گئے. ماں کو کہیں جانا ہے 2 گھنٹے بازار گھومنے، تو 2 گھنٹے کا 20 گھنٹے کے لیے آپ دے دیجیے، اس نے پلک بھی نہیں مارے گا بچہ. 20 گھنٹے میں جا کے گھوم کے امی کے پاس ادھر ادھر میکا، رشتہ دار وہ رشتہ دار، پوری مارکیٹنگ شاپنگ یہ وہ فلاں فلاں کر کے آپ آگے. تو بچہ بھی بول رہا امی ابھی نہیں نا، اور 2 گھنٹے جا کے جاؤ، جلدی نکلو گھر سے باہر. وہ بھی بہت بزی ہو گئے، تو پھر انہوں نے بھی وہ ٹیکنیکس کو یوز کر لیا، وہ بھی بزی ہو گئے. تو بچے بھی بزی ہو گئے، بڑے بزی ہو گئے. تو 2 سال سے لے کر ہمارے بچے بزی ہے، اس کے بعد 10-12 سال کے بچے تو اور بزی ہے، اور 20 سال کے بچے تو اور بزی ہے. اور رقامی جو قوم ہے، رقامہ لفظ سمجھتے ہیں نا آپ، بہت کامن ورڈ ہے اردو کا، حیدرآبادی لینگویج یوز ہوتا ہے، سب سے خالی ہے. وہ بھی اتنا بزی ہے کہ اس کو 1.5 GB ڈیلی خرچ کرنا ہی ہے کسی بھی حال میں. حتیٰ کہ رات کے اگر 11 بج جاتا ہے، 12 بجے ختم ہو جائیں گے تو صدقہ کرنے پہ تلاوا رہتا ہو، کس کو ہونا ہاٹ اسپاٹ، لو یوز کرو، ختم کرو، یہ اتنا بج گیا آج کا، کیا ہوں گا اس کا، صدقہ کر رہا ہے کہ بھائی فری دے رہا ہے. مطلب شام میں کیا کریں گے، اب کل آج تو ختم ہو جائیں گے، کل کا ریچارج پھر کل نیا مل جائیں گا اور 1.5 GB. تو سب سے خالی آدمی کو بھی سب سے بڑا کام کرنا ہے، 1.5 GB کو ختم کرنا ہے. یہ ایک دم بہت بڑا ذمہ داری کا کام ہے. جیسا کہ کسی نے دے دیا آپ کو 1,500 روپے صدقہ کرنا ہے آج کما کے، تو کتنا آپ محنت کریں گے، شام میں خرچ کرنا ہے اس کو آپ کو، تو اتنی اس سے زیادہ صدقہ کیا جا رہا ہے اس کو. لے بھائی لے اور ختم ہو جائیں گا صبح، کیا فائدہ گا، کچھ تو کام آ جانا چاہیے نا، چیز ویسٹ کی تو کیا فائدہ، وہ سب دی جا رہی. تو اس نے سب سے پہلا جو گھاتک رول ادا کیا معلوم آپ کو، یہ کیا کہ رشتوں کو پورا چورا چورا پارا پارا کر دیا. اگر ابھی محسوس نہیں ہو رہا تو اور 2-1 سال میں آپ کو محسوس ہو جائیں گے. کبھی ہوتا ہے نا، کبھی ابھی گھر میں ابھی نہیں آئے، اسمارٹ فون 2 ہی ہے، باقی فون سادے ہیں تو ٹھیک ہے ابھی بچے ہوئے آپ، لیکن جب یہ آ جائیں گے تو اور 2 سال بعد آپ بھی نہیں بچنے والے، کوئی نہیں بچنے والا اگر قدم آج نہیں اٹھایا کہ اس خطرناک فتنے سے کہ رشتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے اور ایک علیحدگی والی زندگی گزارنا سکھاتا ہے. کسی ایک فلسفی نے ایک اچھی بات کہی تھی،
اچھی بات یہ کہ کیپٹلزم جو ہوتا ہے، کیپٹلزم جانتے ہیں آپ؟ کیپٹلزم ایک دنیا کے اندر کئی نظریات چلتے ہیں جن نظریوں پہ لوگ زندگیاں جیتے ہیں، جس میں سے ایک نظریہ اسلام بھی ہے، اسلامک ویلیوز، اس کی اپنا پولیٹیکل سسٹم، اس کا اپنا اکنامک سسٹم ہے. تو اسلام بھی ایک نظریہ ہے دنیا میں یاد رکھے جیے جانے کا. عیسائیت بھی ہے لیکن وہ نظریہ مرتا نظر آ رہا دنیا کو. کیپٹلزم ایک نظریہ ہے جو آج سب سے زیادہ طاقتور نظریہ ہے، جو امریکہ کا نظریہ ہے کہ مادہ پرست، جس کے پاس جتنا مادہ وہ اتنا بڑا آدمی، جس کے پاس جتنا بڑا برانڈ وہ اتنا بڑا آدمی، جس کے پاس جتنا مال وہ اتنا بڑا آدمی، جس کے پاس جتنے بڑے شاپنگ بیگز مارکیٹ سے خرید کے لائے وہ اتنا بڑا آدمی، جو جس گاڑی میں گھومے جو اس پہ لوگو لگا ہوتا نا الگ الگ گاڑیوں کے برانڈز، وہ اتنا بڑا آدمی. تو اس کو ہوتے ہیں کیپٹلزم. تو کیپٹلزم کے ایک بنیادی فنڈا یہ ہوتا ہے کہ پہلے گھروں کے سسٹم کو توڑ دینا، چونکہ گھر ٹوٹیں گے تو ہر آدمی انفرادی طور سے چیزوں کو خریدیں گا، الگ رہنا پسند کریں گا. الگ رہیں گا تو اب ایک گھر میں 4 لوگ رہیں گے تو ایک فریج رہیں گے، لیکن 4 لوگ الگ ہو جائے تو 4 فریج خریدے جائیں گے. پھر تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ مادے کو دینا چاہتا ہے آپ کو، میٹیریل گھسانا چاہتا ہے. تو فیملی سسٹم ان کے لیے بہت گھاتک چیز رہتی ہے، خطرناک. وہ چاہتے ہیں فیملی نہیں ہونا، سب نے اپنی زندگی جینا اپنی، جس کے نتیجے میں ہر آدمی ہر چیز کو اتنی یوز کرے گا. اب ایک کار ہے 4 بھائی یوز کر رہے، غلط ہے نا. 4 بھائی اگر 4 گھر میں تو 4 کاریں بکیں گی، تو الگ کرو لوگوں. تو انٹرنیٹ نے وہ کام ادا کر دیا، کیپٹلزم کو فروغ دے دی. ابھی کبھی تو بھی مارکیٹ جا کے آپ کم از کم اتنی تو کسی سے بات کر لیتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں کرنا ہے. گھر میں 2 سال پڑے رہو، سامان آتا رہے گھر کے دروازے پہ 12 گھنٹے کے اندر، نہیں آیا تو پیسے واپس. تو سب الگ ہو گئے. اسلام چاہتا ہے کہ لوگ مل جل کر زندگیاں جیے، چیزوں کو بانٹے، شیئر کرے، ایک دوسرے کو تقسیم کرے، ہے نا. انصار اور مہاجر نے کیا کیا تھا؟ سب کچھ تقسیم کیا تھا ایک دوسرے کو. اسلام یہ ویلیو دیتا ہے، ملو، آؤ، جڑو. اور ہم لوگ الگ ہو رہے ہیں. تو موبائل نے یہ اچھا رول ادا کیا، اس میں سب کو الگ کر دیا. اس نے رشتے چورا چورا ہو گئے، پارا پارا ہو گئے، تربیت گئی اپنی، ختم ہوگی. تربیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں. اب جو کچھ تربیت ہمارے بچے پاتے ہیں وہ کہاں سے پاتے ہیں؟ بولیے کہاں سے پاتے ہیں؟ موبائل ان کو تربیت دیتا ہے، ٹیکنالوجی ان کو تربیت دیتی ہے. عام زمانے اسکرین ان کو تربیت دیتی ہے. اسکرین، ٹی وی کی اسکرین ہو، موبائل کی اسکرین ہو، لیپ ٹاپ کی ہو، ڈیسک ٹاپ کی ہو، یا آپ کے فیبلیٹس ہو، ٹیبلیٹ، جو بھی اسکرین، وہ دے رہی ہے تربیت. اب اسکرین کیا تربیت دیں گے آپ سب سمجھتے ہیں. اگر ایسی تربیت میں ہماری نسلیں آگے بڑھیں گی تو کیا حل ہوگا. اور یہ ہو رہا ہے، یاد رکھیے. تو فیملی سسٹمز، فیملی ویلیوز سب سے پہلے اس نے ختم کیا. یہ سب سے گھنونا نقصان ہوا امت کو. ابھی آپ صرف محسوس کر رہے ہیں، آنے والے 5 سال بعد اور کریں گے. اور میری بات یاد رکھیے، کسی زمانے میں لوگ بولتے ہیں 100 سال میں زمانہ بدلتا ہے، 100 years. پھر ایک دور آیا، لوگوں نے کہا 50 سال میں زمانہ بدلتا ہے. میری بات کو لکھ لیجئے، زمانہ اب 5 سال میں بدلتا ہے. کتنے سال میں؟ 5 سال. چلو 10 سال والا لے لیتے. پہلا ایک ایگزامپل، مثال. آج سے 10 سال پہلے چلے جائیے آپ، پرانا حیدرآباد شہر، 10 سال پرانا، جس کے اندر لوگ اتنے بڑے بڑے بٹنوں والے ہینڈسیٹ لے کے گھومتے تھے نا. ہر بٹن پہ 3 حرف ABCDEF ٹی دبتا تھا وہ، ہے نا. اس کی آواز آتی تھی. ابھی ویسے ہینڈسیٹ کسی کے پاس ہے تو آپ دیکھتے کتنا بیچارہ مجبور ہے. کہاں سے آئے بیٹے آپ؟ کہاں ہے اب تو سب اسمارٹ فون. صرف 10 سال میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوئی کہ فون کا روپ بدل گیا پورا. مجھے اچھے سے یاد ہے جب پہلی بار میں نے فون استعمال کیا تو وہ گھمانے والا تھا. کسی نے کیا وہ فون استعمال؟ میں نے کیا گھمانے والا. ایک بار ڈنڈی گھمانے والے کے بعد ایسا فون آیا، ڈائل والا آیا، کر جاتا تھا. یہ تو بہت لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، بہت سارے بچوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا یہ فون، سمجھ رہے. اس کے بعد وہ بٹن والا آیا، اس پہ بٹن ہوتے تھے. اس کے بعد پھر موبائل وغیرہ آئے، ہے نا. 97 98 کے اندر موبائل شروع ہوا. تو آج دیکھیے کیا ہو گیا، اسمارٹ فون کا دور آ گیا. تو زمانہ پہلے 50 سال 25 سال میں بدلتا، اب نہیں. اب ٹیکنالوجی کے اعتبار زمانہ صرف 5 سال میں بدلتا. ٹرینڈز بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، پسندیں بدل جاتی، سب کچھ چینج کر دے رہا ہو، یاد رکھیے. تو اب ہم کو اور ہمارے دینی طبقے کو، اپنی خاندان کو بچانے کے لیے ہم لوگوں کو بھی 5 سال میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑا. اب نہیں چلیں گا. ایک آدمی پیاسا ہے اور دور ایک کنواں ہے، تو اب کس کو جانا ہے؟ جس کو پیاس لگی کنویں کے پاس جائیں گا نا. نہیں، اب معاملہ بدل گیا. اب اگر کنویں کو چاہیے کہ پیاسوں کی پیاس بجھائے تو اس کو آنا پڑے گا پیاسوں کے پاس، ہے نا. یہ حال ہو گیا. تو ہمیں دینی طبقے کو، دیندار کو، دین کو سمجھنے والوں کو، اپنے خاندانی سسٹم کو بچانا اگر ہمیں، تو ہم کو کوشش کرنا ہوگا. ہم یہ نہیں بول سکتے وہ بچے کو سدھرنا ہوگا تو سدھریں گے، ہم کو کیا کرنا. نہیں، اب ہم کو جانا پڑے گا، بھیا سدھر جا تو تیری. اب زمانہ بدل گیا. تو 5 سال میں ٹیکنالوجی بدل رہی ہے، 5 سال میں حالات بدل رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے ہم لوگ 50 سال پرانی زندگی جی رہے آج بھی. کچھ لوگ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، جب میری باتوں کو کبھی سنتے تو بولتے ہیں کہاں سے آگے مولوی صاحب، کیا باتیں کر رہی ہے، ایسی گندی باتیں کیوں کر رہے تھے، ایسی ایسی باتیں کیوں کر کے چلے گئے. ایسا کہ ہوتا ہے کیا دنیا میں؟ چونکہ انہوں نے دیکھا نہیں دنیا کیا چل رہی ہے، دنیا کا روپ ہی نہیں دیکھا، دنیا کی شکل نہیں دیکھی ابھی کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. نتیجتاً ان کو لگتا ہے کہ کون سی زمانے کی بات کر کے گئے. ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ مسئلہ یہ کہ اگر شیر سامنے سے آ رہا، شترمرغ کی جیسا خالی منڈی کو جو ہے ریت میں ڈال دیں گے تو مسئلہ تو حل نہیں ہوا. صرف ہم کو شیر نہیں دکھا، صرف
شترمرغ ایک بڑا پرندہ ہوتا ہے، پتلی گردن ہوتی ہے، جب شیر کو دیکھتا ہے خطرے کو دیکھتا ہے تو منڈی کو صرف ریت میں ڈال دیتا ہے، لیکن پورا جسم اس کا باہر رہتا ہے، اس کو لگتا ہے منڈی چپ گئے مطلب اس کو نہیں دکھ رہا، مطلب شیر نہیں ہے، نہیں خطرہ تو نہیں ٹلا بھائی، صرف ہمارے نہیں معلوم ہونے سے خطرہ تو نہیں ٹلا، حالات بہت ڈینجر ہے۔ تو پہلا نقصان جو دیا اس نے وہ کیا کیا معلوم؟ فیملی سسٹم خراب کر دیا۔ اب فیملی سسٹم خراب ہونے کے بعد جو دوسرا بڑا نقصان ہوا ہے یاد رکھیے، اور تیسرا، تین ہی رکھوں گا صرف، ڈری مت، جنرلی میں 10 پوائنٹ رکھتا ہوں، آج 10 نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا خطرناک کام اس نے کیا یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے دور میں جو ایک بڑا فتنہ اس دور کا یاد رکھیے، وہ فتنے میں ایک فتنہ یاد رکھیے جو یہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈرگز۔ یہ انٹرنیٹ کا دور کا بڑا جدید فتنہ ہے، ڈرگز۔ ڈرگز سمجھتے ہیں آپ؟ نشہ، منشیات، گیلا، سوکا، اور کیا کیا نام رہتے بہرحال، گانجا، افیم اور چرس۔ ہمارے پاس تو صرف شراب کو ہم نشہ سمجھتے تھے، نہیں، نشے کی بہت قسمیں ہیں۔ یہ اس دور کا فیملی سسٹم خراب ہونے کے بعد دوسرا بڑا فتنہ ہے، چونکہ جب فیملی سسٹم ٹوٹتا ہے، لوگ الگ جیتے ہیں نا، تو الگ جینے میں انسان یاد رکھیے ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو الگ رہ نہیں سکتی۔ آدم علیہ السلام ایک تھے، اکیلے نہیں رہ سکے، تو اللہ نے ہوا کو بنایا ان کے لیے، اکیلے نہیں رہ سکتے ہم، فطرت ہی نہیں ہماری، مل جل کے رہنا، سوسائٹی میں رہنا، مل جل کے رہنا، اپنے قصوں کو سنانا، دوسروں کی باتیں سننا، اپنی باتیں سنانا، یہ ہماری عادت ہے۔ اپنی عادت کو صحیح جگہ نہیں لگائے تو غیبت و چغلی کرتے تھے کہ عورتیں اور مرد سب مل کے، لیکن اسی کو صحیح جگہ لگا تو بات کرنا ہماری فطرت میں، ہم کچھ بھی بات کریں گے، اچھی ہے بری، کیا چل رہا ہے، کیسے حالات، یہ مزاج ہے۔ اب جب اکیلا رہیں گا تو کس سے غم بانٹیں گا؟ بچے اکیلے ہو جائیں گے، کس کو بولیں گے ان کے مسائل؟ بیوی اکیلے ہوگی، کس کو بولیں گے اپنے مسائل؟ شوہر اکیلا ہے، سب اکیلے، کس کو بولیں گے؟ تو پھر اب جب بچے کیا کرتے معلوم آپ کو، نئی نسل جب ان کو کوئی ڈپریشن، ٹینشن اور جو مصیبت، پریشانی، تکلیف آتی ہے تو ان کو لگتا ہے ڈرگز ان کا ایک سہارا ہے، اور انٹرنیٹ نے یہ چیز کو عام کیا، چونکہ انٹرنیٹ نے ڈرگز کو، نشے کو فیشن بتایا ہے نا۔ ایک ٹی وی پہ ایڈ آتا تھا کسی زمانے میں، سگریٹ ان مائی ہینڈ آئی فیل لائک اے مین، میرے ہاتھ میں اگر سگریٹ ہو تو میں ایک مرد جیسا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ اور اس نے سگریٹ کو خاتمے کے لیے ایڈ بنائے تھے، کافی اس کا فائدہ ہوا لوگوں کو، آدمی پیتے رہتا، سگریٹ رہے تو میں مرد ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ پورا خراب ہو کے ہڈیاں بچی، سگریٹ جلتی رہتی، لیکن لوگوں نے چھوڑ دیا، نہیں اچھی بات نہیں، چونکہ نشے کو ایسا بتایا گیا میڈیا کے تھرو، فلموں کے تھرو، کہ یہ کرنے والا ہی کیا ہوتا؟ مرد ہوتا ہے، مرد ہے نا۔ تو انسان جیسی تھوڑا بڑا 8ویں 9ویں میں گیا تو اپنے پاس شروع ہو جاتا، پڑیوں کا چلن تو ہی ہر جگہ ہے نا، فری دیواروں کو رنگ دینے کا سسٹم، ٹھیک۔ تو 8ویں 9ویں میں بچہ گیا تو پڑیا تو کھائیں گا تھوڑی سی، پہلے سپیاری کو صاف کر کے کھاتا ہو، چونکہ چکر آتے ہیں نا ایک دم تمباکو کا، پھر دھیرے دھیرے 2 3 4 سے معاملہ شروع ہوتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد اس سے بھی آگے اگر اس کو کچھ لگا تو وہ پتے لے کے اس کے اندر چونا ملا کے ذرا اچھے سے مل کے، جھاڑ پھٹک کے ایک دم صفائی کر کے ہے نا، زبان کے نیچے، زبان کے اوپر، ادھر نیچے، الگ الگ اسٹائل، الگ لوگوں کے، اس کے بعد کلرنگ مشین جو رہتی ہے وہ چالو کر دینا۔ یہ اس کا 8ویں 9ویں کا معاملہ ہے۔ اب کالج چلے گئے، کالج میں جانے کے بعد تو یہ تو سب چھچورا پن ہے نا، مطلب یہ سب پوڑی وڑی یہ ٹھیک نہیں دکھتا، کالج کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے، تو پھر آتا ہے کاغذ میں لپٹا ہوا تمباکو، جو پڑیا میں بھرا ہوا تمباکو تھا، اور اس کو پف لگا ہوا آتا ہے پیچھے سے، اس کو سگریٹ بولتے ہیں عام زبان میں، اور اس کو پیتا۔ اگر ایسے کالج ماحول میں ہمارا حیدرآباد کا کوئی بچہ چلے جائے اور سگریٹ نہ پیے تو لوگ بولتے ہیں ارے بچہ آ گیا، دودھ پلاؤ اس کو، دودھ منگاؤ، بچہ آ گیا کالج کے اندر۔ اب بڑے ہو گئے اپن، تو بڑے ہو گئے تو نشے کی ٹائپ بھی اپنی بدلنا چاہیے، تو پھر ہو گئے سگریٹ کے عادی۔ سگریٹ کا معاملہ بھی چل ہی رہا تھا، تو جدید دنیا نے تو دنیا لا کے کھول دی اس نشوں کی آپ کے سامنے ہے نا۔ الحمدللہ یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے، امت مسلمہ میں شراب کی قباحت ایک دم مسمم ہے، ایک دم دلوں میں بیٹھی ہوئی کہ شراب حرام ہے، ایک دم اچھی بات ہے، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بس شراب حرام ہی ہے سمجھ لیے، باقی سب چیزوں کو حلال سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے شراب بھی حرام ہے، کئی حرمت والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے وہ، لیکن شراب ہی صرف حرام نہیں ہے۔ تو شراب تو اتنی حرمت میں نے دیکھا ماشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں راسخ ہے مسلمانوں کی، کہ شراب پیا ہوا آدمی بولتا شراب پینا حرام ہے، ماشاءاللہ، چلو اچھی بات ہے یہ، کہ کم از کم وہ ڈولتے رہتا، بولتا اے بچوں تم نے بھی نا شراب پینا غلط ہے، حرام ہے، چلو یہ اچھی بات ہے کہ اس کے دل میں راسخ ہے یہ چیز کہ نہیں حرام ہے، حرام ہے۔ لیکن صرف شراب ہی حرام نہیں ہے نشوں میں، جس کے نتیجے میں ہم نے دوسرے نشوں کو نشہ ہی نہیں سمجھا، جو کہ شروعات ہوتی ہے تمباکو سے، ٹوبیکو سے۔ اب جب یہ سب ڈرگز کی، نشے کی بات کرتے لوگ بولتے رہے کیا آپ نے ٹاپک لا لے کہ تمباکو بھی حرام ہوتا ہے کیا، تو مکرو ہے، تھوڑا اتنا ہارڈ نہیں بولنا، اسلام میں بہت چھوٹ ہے، اسلام بہت وسیع دین ہے، ڈھیل ہے اس کے اندر ہے نا۔ تمباکو ہی نہیں، اگر تمباکو چلیے شریعتاً کیا ہے وہ چھوڑ دیجیے، اگر اچھی چیز ہے سمجھ لیجیے، اگر ہے اچھی چیز تو پھر میں کہتا ہوں صدقے میں بھی دیا کرو اس کو،
گلی میں لوگ جا رہے تو بھائی سگریٹ بیڑی بانٹ دو سب میں جا کے ذرا، رمضان کے دن جو ہے مغرب میں بانٹ دو یار، لوگوں کو صدقہ ہے نا. عید پہ کوئی گھر آئے تو اس کو نکال کے دیجیے بھائی سگریٹ نوش فرمائیں گے کہ آپ تمباکو سگریٹ کیا آپ لیں گے، پوڑی میں کون سی ٹائپ لیں گے، نہیں کرتے. اس کے برا ہونے کی دلیل یہی کہ آپ اپنے بچے کو دیکھ کے اس کو چھپا لیتے ہیں. خود فطرت بتا رہی کہ یہ چیز صحیح نہیں، چھپائی جانے والی چیز صحیح نہیں ہوتی. آپ کھانا کھا رہے ہوٹل میں کوئی آ جائے تو آپ کھانا چھپاتے، وہ تو ایک کنجوس آدمی چھپاتا جو کہ بل دینے کو ڈرتا ہو. عام ارے آؤ میرے پاس آؤ میرے پاس کھاؤ، اگر نہیں بھی کھائے تو بل بھر کے جاتے آپ، ہے نہیں. تو یہ فطرت بتا رہی کہ نہیں یار یہ صحیح چیز نہیں ہے، چونکہ اس کو چھپاتے ہم. بڑوں سے چھپا کے چھوٹے کھا رہے، چھوٹوں سے چھپا کے بڑے کھا رہے پی رہے. بیوی کو پتہ نہیں چلتا سال بھر کے شوہر سگریٹ پینے والا ہے، سگریٹ وگریٹ پی کے خوشبو جو ماں کے گھر پہ جاتا ہو تو 2 سال تک شادی کے بعد تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایک آدھ بار وہ خوشبو نہیں ملی تو پھنس جاتا ہو. تو بھی بولتی ہمارے امی دیکھو نا سگریٹ پیتے 2 سال سے معلوم ہی نہیں ہوا. بولتا آؤ بہت پہلے سے پیتا، میں کیا کرتے کر لو اب جاؤ. تو شروعات تو کی آپ نے، اچھی چیز تو نہیں ہے. آپ بولتے لیکن تھوڑا ہے نا، شروعات تو ہوگی لیکن اب چونکہ نشے کی برائی کیا ہے معلوم آپ کو؟ نشے کی برائی یہ ہے کہ آپ جتنا پیو آپ کو طلب اس کے اوپر کی لگتی کبھی بھی. یہ اس کا سب سے بڑا پرابلم ہے. تو اگر آپ 2 سگریٹ پیتے تو 3 آپ کو پینا پڑیں گے، 3 پیتے تو آپ 4 پئیں گے، 4 پیتے تو پوری ڈبی پئیں گے، ڈبی پیتے 2 ڈبی پئیں گے آپ. یہ ختم نہیں ہوتا، 2 ڈبی میں بھی نہیں ہو رہا تو آپ پوڑی منہ میں ڈال کے پھر سگریٹ پیتے اس کے اوپر. ایسے بھی لوگ دیکھیں، آپ پوڑی پہلے کھاتے پھر سگریٹ، چونکہ اس میں بھی وہ اطمینان نہیں آتا. پھر آتا نشے کا معاملہ جو ڈرگس شروع ہوتے ہیں، یہاں سے ڈرگس اپنا ذمہ لیتا اور وہ بولتے اب تم سگریٹ چھوٹی چیزیں ہٹ جاؤ، اب ہم ذمہ لیتے. پھر وہ انجیکشن کی شکل میں، سونگھنے کی شکل میں، دستی پہ لگا کے سونگھنے کی شکل میں، اور یہ اتنا کامن ہو گیا. میری بات کو آپ بالکل اس بستی میں نکل جائیے، کبھی سروے کیجیے. ایسی بات میرے نہیں سمجھتی بہت سی بار لوگ بولتے ہیں کہاں کی بات تو بلالی ہے، لیکن ایک بار سروے کرو صرف آپ کی اس گلی کا، یہ مسجد کی ادھر اور ادھر والی گلی کی. میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے ڈرگ ایڈکٹس آپ کو بچے ملیں گے جن کی عمر 4 سال سے لے کر 10 سال کے بیچ میں ہوں گی. ابھی میں بڑوں کی بات ہی نہیں کرتا ہوں آپ کو، میں چیلنج سے بول رہا ہوں. اور ایسے ڈرگ جو آپ کے علاقے میں 5 روپے میں بکتا ہوں گا ایک، جس کے 2 خطرے دستی پہ ڈال لو، دن بھر سونگتے رہو. سوکھا بولتے ہیں اس کو، ہر جگہ ہے. میں آپ کو کہیں دوسرے چاند پہ ایسا ہوتا، امریکہ میں ایسا ہوتا، میں لندن میں دیکھا نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کی گلی کا بتا سکتا ہوں شرطیہ طور سے. یہ ڈرگس اور یہ سسٹم اس کے تھرو پھیلا، انٹرنیٹ کے تھرو، چونکہ اس نے اس کو فیشن بتایا. بڑے بڑے لوگ ہے نا سگریٹ پیتے ہیں، ہم چھوٹے موٹے لوگ سادی سگریٹ، بڑے لوگ سگریٹ کو کاٹ کے پیتے ہیں، سگار بولتے ہیں اس کو. تو یہ اس کو پروموشن دیتے ہیں، اس میں marijuana رہتا ہے، تمباکو سے بھی بڑھ کر ایک نشہ ہوتا ہے، وہاں جا رہا. تو اس کا خاتمہ نہیں، یہ اس سے اوپر جاتا ہے. اور جب یہ نشے شروع ہوا تو شراب ہلکی ہے. پھر یہ جو نشے جدید اور قدیم ناموں سے جو گانجا افیم وغیرہ یہ اتنے ڈینجرس ہوتے ہیں کہ شراب ان کے سامنے ہلکی نشے کے اعتبار سے. میں کوئی دلیل نہیں کر رہا ہوں کہ شراب سے مقابلے میں شراب پینا اچھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اتنے ڈینجرس ہے، یہ اتنا نقصان دیتے جسم کو، اتنا نقصان دہ، اس کی کوئی انتہا نہیں. ہم سب جانتے ہیں اسلام میں نشہ حرام ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح بیان کر دیا سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، کہ نشہ اور جوا اور پانسے اور فال نکالنا یہ سب شیطانی عمل، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ان کو سب کو چھوڑو جب تم اگر فلاح پانا چاہتے ہو. تو شراب حرام ہے، یاد رکھیے، ہر وہ چیز یاد رکھیے حرام ہے اسلام کے اندر. ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ شراب کے حکم میں داخل ہے. ہر وہ چیز جس کے کھانے چکر آئے وہ شراب ہے، اور ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ شراب کے حکم میں داخل ہے. یاد رکھیے وہ نشہ ہے، اور ہر نشے والی چیز شراب کے حکم میں داخل ہے. تو ہر نشہ ور چیز حرام ہے، یاد رکھیے اسلام میں. تو ڈرگز بہت کامن ہو گیا. ہم لوگوں کو اس کے لیے بہت سخت اور سنگین قدم اٹھانے پڑیں گے. یاد رکھیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ جو نقصان کرتی ہے آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے. یاد رکھیے اس کے اتنے نقصان ہیں. اخروی نقصان تو ہم بہرحال ایک الگ بات ہے، لیکن دنیاوی نقصان اگر دیکھیں تو چوریاں گھروں میں عام ہو جاتی ہیں. چونکہ بچوں کو جو شروع میں ڈرگز دینے والے یہ فری ڈرگز بانٹتے ہیں، معلوم آپ کو، یہ پیسوں سے نہیں ملتی. پہلی بار کئی سالوں تک فری ملیں گی آپ کو یہ، اس کے بعد پھر آپ سے ڈیمانڈ ہوگا کہ اتنا پیسہ لائے تو اب یہ ملیں گا. تو بچے چوریاں شروع کرتے سب سے پہلے، چونکہ ماں باپ تو دینے والے نہیں، بیٹا چاکلیٹ کھانا ہے 10 روپے لینے، ڈرگز لینا ہے، لاؤ اور لو بیٹا 5 کی 10 کی ڈرگز لے کے آؤ. نہیں آپ نہیں کریں گے تو چوریاں شروع ہوتی گھر میں. خاندان برباد ہوتے ہیں، فیملی ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں، نوجوان شادی بیاہ کے لائق نہیں بچتے، چونکہ عقل میں نہیں رہتے کبھی بھی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہ ایک دم کامن ہے، ایک دم کامن ہے. اور یہ وبا کے حصہ پھیلتا جا رہا ہے. ایک سروے ہوا تھا، اس سروے میں دیکھا گیا ایک شہر کا جو کہ مسلم اکثریت کا علاقہ تھا، آپ کا شہر نہیں تھا لیکن یہ والا، وہاں ایک سروے کیا گیا تو صرف اس کے 2 بڑے علاقے، 2 بڑے مسلم اکثریت علاقوں میں 10,000 بچے جو 4 سال کی عمر سے 10 سال کی عمر میں تھے وہ ڈرگ ایڈکٹ پائے گئے.
اور وہ ٹائر 2 سٹی تھا، حیدرآباد میٹرو سٹی ہے، تو ظاہر سی بات یہاں کی برائیاں اس سے زیادہ ہی ہوں گی. وہ چھوٹے لیول کا شہر تھا، یہ ایک میٹرو سٹی ہے، ظاہر سے برائیں بھی ویسی ہوں گی. ایسی ایسی برائیاں پھیلانے والوں نے پھیلا دی اور لوگ اس سے ملوث ہو گئے کہ آپ کا اسکول کا بچہ اسکول جاتا ہے تو واٹر بوٹل آپ کے بچے سے لیتے ہیں، 2 4 5 دن 5 مہینے تک اس کو پانی کے اندر شراب ملا کے دیتے فری. جب وہ پیتا ہے تو اس بعد میں بولتا ہے میرے کو یہ گھر کا پانی پسند نہیں آتا، وہ جو انکل ملا کے دیتے وہی چاہیے. پھر بولتے بیٹا اس کے لیے پیسے لگتے اگلی بار. اب دیکھیے بنگلور کی رپورٹ تو کہیں میں نے اخبارات میں پڑھی، بہرحال بڑے بڑے نیشنل نیوز پیپر میں، کہ وہاں کے بچے جو 8ویں 9ویں 10ویں کی شراب پی رہے ہیں، بوٹلوں کے اندر پانی کی جگہ شراب لاتے ہیں. نشہ عام ہو چکا ہے. کیا ہے اس کے معاملہ؟ کیا کریں گے؟ جب آدمی ہوش میں نہیں گا تو کیا اللہ رسول کی بات بھی سمجھیں گا؟ تو اس کو ہوش میں رکھنا سب سے پہلا کام ہے. اور شریعت کے کچھ مقاصد ہے، شریعت جن مقاصد کی بنیاد پر کھڑی ہے اس کا مقصد یہ ہے، سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان کی دین کی حفاظت ہو. دوسرا مقصد ہے اس کی عقل کی حفاظت ہو، چونکہ عقل کی حفاظت ہوں گی تو اسلام سمجھیں گا. وہ خود مسلمان ہے اور غیر مسلم بھی ہے تو سمجھیں گا. نشے کی حالت میں آدمی کچھ نہیں سمجھتا ہے، وہ تو اپنے رشتہ داروں محرم غیر محرم میں فرق نہیں سمجھ پاتا ہے، اس کو نہیں سمجھتا ہے، تو کیا سمجھیں گا وہ؟ تو عقل کی حفاظت شریعت کے مقاصد میں سے ہے کہ اس کی حفاظت ہو، اس لیے اس نے شراب کو اور نشے کی ہر چیز کو حرام قرار دیا. اسی لیے حدیث میں کہ ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے، وہ قمر ہے، وہ نشے کے حکم کے اندر داخل ہے، وہ شراب کے حکم کے اندر داخل ہے. یاد رکھیے حدیث بڑی سخت ہے، وعید بڑی سخت ہے. اللہ نے کہا رجس من عمل الشیطان، مطلب یہ تو عمل شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوہ لعلکم، یہ عمل شیطانی، اور فاجتنبوہ، اس سے بچو اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو. اور ہم لوگ اس سے ملوث ہے. ایک بڑی اکثریت، یہ انٹرنیٹ کے ایک بڑا فتنہ یاد رکھیے، وہ ہے نشہ، ڈرگز، منشیات. اچھا اس میں مرد اور عورت کا فرق بھی مت کیجیے آپ. میں نے 2 سال پہلے ایک تقریر میں کہا کہ ہماری لڑکیاں بھی یہ چیز لے رہی ہیں، تو لوگوں نے ہنسا، مجھ میں کہا پاگل ہو گیا. ابھی دیکھیے اب ویڈیوز آ گئے ہیں ہماری، اللہ رحم کرے، خوشی کی بات تو نہیں ہے، لیکن ہماری بیٹیوں کے، اس امت کی خواتین کی لڑکیوں کالج گوئنگ سگریٹ پی رہی ہیں. لوگوں نے چھپ چھپ کے بنا دی، نیٹ پہ اویلیبل ہے، دیکھیے اب بول رہے فیض بھائی تم صحیح بول رہے تھے، اب لڑکیاں بھی پی رہی. مطلب سگریٹ تو آپ نے ابھی بھی چھوٹا ہی دیکھا نا، اب ہم تو دنیا دیکھ رہے ہیں گھوم کر. ابھی معاملہ بہت آگے ہے اس سے بھی. جتنے مرد لے رہے ہیں اتنی عورتیں بھی لے رہی ہیں، جس مقدار میں وہ لے رہے ہیں اس مقدار میں یہ بھی لے رہی ہے. اب یہ تو معاملہ اگلی نسل کا کیسا ہوگا جس کی ماں ڈرگ لیتی تھی؟ اب یہ بتاؤ مجھے اگلی جنریشن کا کیا ہوگا؟ تو یہ انٹرنیٹ کے دور میں بہت بڑا فتنہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی آدمی اپنے گریبان کو خالی نہ سمجھے. کوئی نہ کوئی لوگ آپ کے خاندان میں اس سے متاثر ہو رہے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے، اور بڑھتا جا رہا ہے. غور کیجئے، جانچ پڑتال کیجئے، نظر رکھیے. بچے ہیں تو برائی سے نہیں، خیر خواہی کے جذبے سے، کہ ہمارے نونہال نسلیں نیٹ کے اس تباہ کاریوں کے اندر برباد نہ ہو جائے. نشہ حرام ہے اسلام میں، سمجھتا ہوں میں اس کی دلائل نہیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سب جانتے ہیں. ہر قسم کا نشہ حرام ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، چکر آنے والی اس لیے میں نے رکھا. ورنہ شراب حرام ہے ہم سب جانتے ہیں، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بڑی سخت، اس کے اندر الفاظ ہیں، جس میں ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو نسائی کی روایت، جس نے شراب پی اگر اس کو نشہ نہ بھی آئے تو اس کی نماز تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ شراب اس کے جسم کے اندر ہوں گی، اس کے خون کے اندر ہوں گی، تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور اگر ویسی حالت میں مرا تو کفر کی موت مرے گا، کافر کی موت مرے گا، روایت میں الفاظ. اور آگے روایت میں الفاظ ہے، جس نے شراب پی اور نشہ آ گیا تو اس کو 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور مر گیا اس حالت میں تو کفر کی موت مرے گا. یہ حسن درجے کی روایت ہے. کتنی سخت بات ہے نا. اور ہر نشے والی چیز شراب کے حکم میں داخل ہے، حدیث واضح ہے، وہ بھی نسائی کی روایت ہے. تو نشہ عام ہو چکا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ہم کو بہت زیادہ حساس ہو کے اپنے بچوں پر، آس پڑوس پر نظر رکھنا ہے، تاکہ اگر کوئی اس میں ہو تو بچے. اب اگر کسی کو عادت تھی تو کیا کرے؟ ڈی ایڈکشن سینٹر جائے بغیر شرم کے ساتھ، جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے ملاقات کرے، وہ لوگ جو اس کا علاج کرتے ہیں ان کے پاس جائے، ڈاکٹرز وغیرہ جو انشاءاللہ اس کا علاج کریں گے تاکہ اس سے نکلے. وہ لوگ جو ایسے کاروبار کرتے ہیں، اس کے ذریعہ معاش انکم کر رہے ہیں، میں ان کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہ مت کیجیے. اس سے انسانیت جہنم رسید ہوتی، یاد رکھیے. اور جو انسانیت کو غلط راستے پہ لے جاتا ہے، یاد رکھیے وہ نشہ کرنے والا جتنے گناہ اس نشے کے بعد کریں گا، اس کے اعمال میں جس نے یہ کام کیا وہ لکھے جائیں گے تمام گناہ. یاد رکھیے جو مسلمانوں میں خاص طور سے کو فروغ دے رہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ان کا بھی تو کوئی نہ کوئی دھرم ایمان ہوتا ہی ہے نا کسی پر. ان سب کے اس میں اتنے پاپ، اتنے گناہ لکھے جائیں گے جو یہ نشہ کرنے والا کریں گا. چونکہ نوجوان اس کو فیشن سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے 2 4 5 جمع ہوئے کہ نشہ فیشن ہے، پڑی کی شکل میں فلاں شکل. یہ بہت بڑا دوسرا فتنہ اس دور کا. اور تیسرا فتنہ یاد رکھیے اس انٹرنیٹ کے دور کا، وہ فتنہ ہے یاد رکھیے، پہلا رشتوں کو ختم کرنا، دوسرا نشہ، اور تیسرا ہے فحش.
یہ بات بالکل واضح ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ کا سب سے زیادہ استعمال صرف فحش دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، فحش، اشلیلتا، نیوڈیٹی، ننگنپن، جو بھی الفاظ استعمال کیجئے جس بھی زبان میں آپ سمجھتے ہیں، عام زبان میں بولتے ہیں گندی پکچر، اتنا تو سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہوں گے۔ فحش سب سے زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال صرف اسی کے لیے ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، گوگل کی رپورٹ ہے، اور سب سے زیادہ بڑی انڈسٹری یہی چلتی ہے اس کے اوپر، اتنی بڑی انڈسٹری کہ ہالی ووڈ بھی ایک طرف ہے، اتنا نہیں کماتا جتنا یہ پورن سٹار جو گندے کام کرتے وہ کماتے ہیں، معلوم آپ کو؟ تو یہ تو انٹرنیٹ اور اس کے سب جس کو کہتے ہیں آنکڑے گواہ دے رہے، نمبرز گواہ دے رہے، یہ کوئی ایسی اندازے پہ نہیں بات کر رہا ہوں میں آپ سے، سمجھ رہے آپ؟ یہ بھی نشے کی قسم ہے، اور یہ بھی تبھی ہوتا ہے جب آدمی سماج اور فیملی کے سسٹم سے الگ ہوتا ہے، خاص طور سے نوجوان بچے اس سسٹم میں اس لیے پھنستے ہیں جا کر، اس لیے کہ گھر کے اندر بات چیت کا سسٹم نہیں ہوتا، لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں، ان کے مسائل کو جانا نہیں جاتا، نتیجتاً وہ اپنے آپ کو انگیج اور بزی رکھنے کے لیے اس میں لگ جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ ان کو ایک ہینڈ سیٹ دیتے ہیں جس کے اندر فری انٹرنیٹ ہوتا ہے، فری ایکسیس ہوتا ہے، وہ کارٹونز دیکھتے ہیں، کارٹونز کے بعد اس اسٹیپ آگے بڑھتی ہے، سافٹ فون دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آگے چیز بڑھتی ہے اور گندی چیزیں وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ اس میں پھنس جاتے ہیں تب آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں، آپ ان کو فون بند کرنے کی بات کریں، جب تک وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، آپ نے دکھائیں کسی اور ہینڈ سیٹ پہ دیکھیں گے، آپ کسی اور کا ہینڈ سیٹ نہیں دیں گے، وہ جا کے کیفیز پہ دیکھیں گے جہاں انٹرنیٹ براؤز کرتے ہوں، لیکن وہ اب چھوڑیں گے نہیں چونکہ اس کے وہ عادی ہو چکے ہوں گے تب تک۔ مذاق سمجھ رہے آپ انٹرنیٹ کو؟ یہ لوگ پہلے بولتے دو دھاری تلوار کی قسم ہوتی تھی، اس کو آگے سے بھی دھار اور پیچھے سے بھی دھار ہوتی ہے، دو دھاری تلوار۔ جنرلی یوروپ میں، کرسچن یوروپ میں وہ تلوار بہت کامن تھی، عربی تلواریں گول ہوتی ہے تو سامنے دھار ہوتی ہے، لیکن کرسچن جو تلواریں یوز کرتے تھے وہ بیچ میں صلیب کی جیسی ہوتی سیدھا، اور دو دھاری ہوتی تھی، وہ ایک ادھر لگے گا کسی نے دھکا دیا تو پیچھے بھی لگتا ہے۔ تو انٹرنیٹ 1000 دھاری تلوار ہے ادھر کی، بہت خطرناک چیز ہے، صحیح استعمال اگر ایک ہے تو 999 بار آپ پہ بھی ہو سکتے الٹے، اور وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ تو اس کا سب سے خطرناک تیسرا اور بڑا فتنہ ہے وہ اشلیلتا، ننگنپن، نیوڈیٹی، یاد رکھیے، لوگ منہ نہیں کھول رہے ہیں۔ ابھی بھی وہاں پر جمعہ خطبے میں یہ ٹاپکس ڈرگز وغیرہ نہیں آیا، چونکہ اس کو ہم لوگ ابھی بولتے ہیں نہیں بولنا، بولنے سے معلوم ہو رہا ہے آپ بولنے سے ڈر رہے ہیں، لیکن جتنے لوگ اس میں پڑے ہوئے ان کو پتہ، آپ سے زیادہ ان کو پتہ ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میں ایک جامعہ میں گیا تھا، کسی سلسلے میں مجھے بلایا گیا، تو وہاں ایک میرا پروگرام ہوا، تو علماء کے لیے ایک رہنمائی والا پروگرام تھا، جو ابھی علماء بننے والے اب نکلیں گے۔ تو میں نے کہا آپ لوگ تو علماء بن رہے تو آپ کو تو میں سماج کی حالات بتاؤں گا، چونکہ میں تو عالم نہیں ہوں، لیکن سماج کے اوپر کچھ نہ کچھ نظر ہے میری، میں وہی باتیں رکھتا ہوں جو سماج میں چل رہا ہے، تو کچھ نکات میں نے رکھی۔ جب بعد میں بات ہوئی تو جامعہ کے شیخ تھے، ان سے بات ہوئی، وہ بیٹھے تھے، وہ کہا آپ نے ایسا ٹاپک کیوں لے لیا، اس کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ کچھ الفاظ اس میں ایسے آتے ہیں نا۔ مولانا شیخ آپ ایک عمر سے ایک فیلڈ میں ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری کے ماحول میں آپ نے رہا اور ساری چیزیں کی، لیکن سماج الگ ہے۔ دیکھیے آپ جو بھی سماج میں وہ سب چیزیں نہیں، سماج میں بہت برائیاں ہیں، میں اگر عالموں کو نہیں بتاؤں گا یہ بات تو کس کو بتاؤں گا، تاکہ وہ لوگ جا کے سماج کی نس کو پکڑیں گے اور بات کریں گے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک صحابہ اجازت مانگی ملاقات کرنے کی، اور مجھ سے کہا کہ آپ سے بات کرنا ہے۔ شیخ نے کہا جائیے بات کر لیجیے۔ میں ان سے بات کیا اور انہوں نے کچھ مجھے گزارشات کی، میں نے کہا میں آپ کا بغیر نام لیے کہ سامنے رکھ دیتا ہوں گزارشات، اندر جا کے میں نے گزارشات رکھی تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ جو وہاں سے نکل کے جمعہ خطبہ وغیرہ کے لیے جاتے تھے، کچھ لوگ ان کو فری لا کے کچھ چیزیں دینے لگے جو پینے کے عادی ہو گئے، وہ بولتے پیسے لاؤ، اور یہ لوگ پیسے دے کے خرید رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے وہ بھی بچے، وہ بھی انسان ہیں، عالم کو امیون نہیں رہتے کہ وہ ان میں برائی نہیں آئیں گی، انسان ہے وہ بھی۔ شیطان ان کے پیچھے ہم سے زیادہ لگا ہے، چونکہ وہ ایک خراب ہوں گے تو نسلیں اور جنریشن اور قوم خراب ہوتی ہے، لیڈر ہوتے ہیں نا وہ، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ میں نے کہا اب اس کا حل نکالنا پڑے گا، بیٹھ کے بات کرنا پڑے گی، ہم لوگ کوئی سماج کا طبقہ بچا نہیں نشے سے اور برائی سے۔ اور انٹرنیٹ کا یہ فتنہ تو ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چیز دیکھتا نہیں ہے گندی چیزیں، تو بھی کبھی نہ کبھی اس کے نظروں کے سامنے آگے ہوں گی، وہ پریشان اور یہ کیا، ہٹاؤ، اور ہٹانے تک سب نے دیکھ لیا گھر میں، بیوی پریشان، ارے میں نے آج ایسا سین دیکھ لیا، اللہ 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 اللہ، پریشان۔ کبھی دیکھے زندگی وہ ایسا اچانک آ گیا اسکرین پہ، میں بند کرنے تک بچا کوئی نہیں یاد رکھی۔ تو کیسے اپنی نسلوں کو بچاؤں گے اس برائی سے؟ اور نسلیں اس میں وہ گئی، چونکہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نسل کا تحفظ ہو، کہ سو نسل کا تحفظ بڑا اہم ہے، چونکہ پردے کا مسئلہ اور وراثت کا مسئلہ اس سے جڑا، اور کئی مسئلے جڑے، یاد رکھیے۔ چونکہ نسل جب محفوظ نہیں رہیں گی تو پردے کا مسئلہ، اس کی اولاد اس کے نام پہ جائیں گی تو وراثت بھی ختم ہوئی، غلط جگہ جائیں گی، اور پردے کا مسئلہ بھی مسئلہ ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں تو شریعت چاہتی ہے کہ دین کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، نسل کی بھی حفاظت ہو، مال کی بھی حفاظت ہو، عزت کی بھی حفاظت ہو۔ 5 مقاصد، کچھ لوگ 6 مقاصد لکھتے ہیں، تو یہ مقصد ہے شریعت کا، اور پوری شریعت اسی کے اطراف ہے۔ دین کی حفاظت ہو، شراب حرام ہے اس لیے کہ عقل کی حفاظت ہو، لوٹ پان حرام ہے اس لیے کہ مال کی حفاظت ہو، مذاق کسی کا اڑانا، چغلی کرنا حرام ہے اس لیے کہ عزت کی حفاظت ہو، زنا حرام ہے اس لیے کہ نسل کی حفاظت ہو۔ یہ مقصد ہے شریعت کا، احکام اسی پہ
آپ کسی فقی سے بات کیجیے، فقہ کے احکام جو وہ نکال، اسی پہ کہیں نہ کہیں گھومتا ہے شریعت پوری، چونکہ اس کا مقصد ہے یہ سب چیزوں کی حفاظت، اس میں نسل ہے. تو نسل کی حفاظت نہیں ہوتی چونکہ انسان جب گندی چیزوں کی طرف جاتا ہے تو اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ جو کچھ کر سکتا ہے کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے اتنے بھینکر نتیجے نکلے کہ میرے پاس مارکس پلانک نام کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جرمنی کا، اس کی پوری رپورٹ ہے کہ یہ چیزیں دیکھنے کے لوگوں کو کیا نقصانات ہوئے. ایسی خطرناک رپورٹس انہوں نے لکھی، بہرحال وقت نہیں کہ پوری رپورٹ دہراؤں، چند صرف میں ریگولر دیکھنے والوں کو کیا نقصان ہوتا ہے. پہلا وہ لکھتے ہیں کہ فحش فلمیں دیکھنے والوں کا ذہن یاد رکھیے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ شادی کرنے کے ان کی خواہش باقی نہیں رہتی پھر. پہلا نقصان. دوسرا لکھتے ہوں ریگولر دیکھنے والے پہ یہ ایسا اثر کرتا ہے جیسا کہ نشے کا عادی انسان ہوتا ہے، وہ اتنا دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے یہ نشے کے جیسا ہوتا ہے، مطلب وہ پاگل پن کے حد تک چلا جاتا ہے. تیسری رپورٹ لکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہو عادت یہ جو لت لگنے کے بعد انسان 4 گھنٹے سے لے کر 15 گھنٹے تک دن میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. پھر اب آپ بولیں گے اس کی شروعات سادی ویڈیوز سے ہوتی ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے سادی ویڈیوز آپ دن بھر میں کتنے دیکھتے ہیں واٹس ایپ پہ، تو ایک ایپ آتا ہے، وہ ایپ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اسکرین پر کتنی دیر ویڈیوز دیکھا پورے دن کا، شام میں رپورٹ دے دیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کتنے گھنٹے آپ صرف سادی چیزیں دیکھ رہے ہیں. جو لوگ برائی میں لگ جاتے ہیں وہ بھی گھنٹوں برائی میں پھر دیکھنا شروع کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ 4 سے 15 گھنٹے پھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جو ہے عادی انسان جو فحش کو دیکھتا ہے 50% کی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو شادی سے بغاوت کر جاتے ہیں، شادی کرنا ان کو پسند نہیں آتا، بغاوت کر جاتے ہیں. پھر ان کی ریسرچ کہتی ہے کہ کم عمری میں یہ اگر عادت جو ہے ذہن اور جسم دونوں کو نقصان پہنچا دیتی ہے، انسان کی ذہن بھی خراب ہوتا ہے، جسم بھی خراب ہوتا ہے. پھر وہ لکھتے ہیں طویل عرصے تک یہ دیکھنے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مزاج میں شدت پسندی، جھنجھلاہٹ، کسی سے بات نہیں سننا، کوئی رشتے اس کو سمجھ میں نہیں آتا، جھنجھلاہٹ اس کو ہو جاتی ہے. اسی طرح ان کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 20% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد سرت انزال جس کو بولتے ہیں پری میچور ایجیکولیشن ہوتا ہے. 25% ایسے ہوتے ہیں جس کو شادی میں دلچسپی نہیں ہوتی، اور 35% لوگ نامرد بن جاتے ہیں کنٹینیوس دیکھنے کی وجہ سے. عضو کے مختلف مسائل ان کو شرمگاہ کے پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف رپورٹ مردوں کی نہیں یاد رکھی، مرد عورت دونوں پہ نکالی گئی رپورٹ سے ہی، تو ان کو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح اور بھی کئی وہ ہوتی ہے. اور رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے سب سے پہلے سو کرنا چاہتا ہے، زنا معاشرے میں عام ہو جاتا ہے. حالانکہ ان کے نزدیک زنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ان کی رپورٹ میں تھا کہ پھر وہ اس طرح سے کہ زنا عام ہو جاتا ہے معاشرے میں، اور زنا عام ہوگا تو پھر کیا ہوگا، نسلیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے میں نے کہا اس سے نسل خراب ہوتی ہے، اور ڈرگ سے عقل خراب ہوتی ہے آدمی کی، تو نسلیں خراب ہو جاتی ہے اس سے. اور یہ ہو رہا ہے، اتنا عام ہے جسی کو انتہا نہیں. اور رپورٹ کہتی ہے اگر یہ نہ ہو کبھی تو نوجوان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے پھر ریپ شروع ہو جاتے ہیں، اور ریپ اس زمین پہ بڑھ جاتا ہے جس زمین پر یہ ویڈیوز عام ہو جاتے ہیں. آج ریپوں کی در دیکھ لیجیے آپ کتنی ہو چکی ہے. کیونکہ انسان خواہش پوری کرنا چاہیں گا تو اس کے بعد 2-3 ہی طریقے ہیں. زنا ایک طریقہ ہے، خود کو اپنے آپ کو لذت کر لینا ہاتھ کے ذریعے وہ ایک طریقہ ہے، اور تیسرا ریپ ہے. اور کوئی طریقہ نہیں اس کے علاوہ. تو لکھتے یہ اس معاشرے میں عام ہو جاتی ہے، جرمنی کی پورا سسٹم ہے. اور ان کا ایک سب سے خطرناک حصہ تھا، مائنڈ کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے، دماغ کے اندر ایک حصہ، تو اس کو بولتے ہیں ریوارڈ سسٹم. وہ سسٹم یہ کرتا ہے کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے تو آپ کو شاباشی دیتا، بہت اچھا کیا تم نے، اس کو بولتے ہیں ریوارڈ سسٹم. یہ خوشی کے لیے ہارمونز چھوڑتا ہے دماغ میں، جس سے اچھا لگتا ہے انسان کو. وہ کہتے ہیں اس کا سیدھا اثر ریوارڈ سسٹم پہ پڑتا ہے. جو لوگ زیادہ اس کو وہ کرتے ہیں چونکہ اس میں ہیپینس، خوشی کنٹرول ہوتی ہے، وہ ریوارڈ سسٹم ان کا چھوٹا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو ان کی خوشی کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، ان کو کسی میں خوشی نہیں آتی. ان میں رشتے سمجھتے ہیں، نہ ناطے سمجھتے ہیں، نہ خوشی سمجھتے ہیں. چونکہ وہ ریوارڈ سسٹم آپ کی خوشی کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے چھوٹا یا بڑا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے ذہن کا یہ حصہ. معلوم آپ کو اتنے نقصانات ہیں. لیکن اب کیا کریں، اس کا تو میں کوئی ریشو بھی نہیں سکتا ہوں. ڈرگ ایڈکٹ کا تو میں نے بولا تھا، کیونکہ کسی زمانے میں لوگ برائی کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جا کے دوسرے شہروں میں جو برائی کرتے تھے، وہ برائی آپ کے پاس اب 10 روپے کے ریچارج پہ آپ کو فری ملتی ہے پورا دن بھر دیکھنے کے لیے. ہے نہیں؟ انٹرنیٹ جب آپ کے پاس ہے تو آپ جو دیکھنا چاہے دیکھیں. اب یہ تو ایک بندے کا تقوی ہی رہے گا کہ اس کو دور رکھیں گا، اس کا رب بھی اس کو بچائیں گا. تو نوجوانوں کو وہ کہوں گا. اور اس دور کے اندر ایک بات میں کہوں، چونکہ قرآن کے اندر جو واقعات ہے وہ قیامت تک کے لیے. 1,24,000 کم بیش انبیاء، یہ سلسلۃ حدیث صحیحہ کی روایت ہے. 1,24,000 کم بیش انبیاء آئے، جس میں سے 313 یا 316 کے قریب اس میں رسول رہے. ٹھیک ہے، لیکن واقعہ قرآن میں تو 25 کا ہی نام ہے، اور 25 میں سے واقعے تو اور کم کے ہیں. لیکن قرآن نے انہی کی واقعہ بیان کی جو قیامت تک کے لیے ہمارے ضروری ہے. تو آج کے دور میں جس واقعے کو پڑھنے کی سخت ضرورت ہے، اور جس واقعے کو بار بار دہرانے کی سخت ضرورت ہے، اور جس واقعے پہ ریسرچ کی ضرورت ہے، وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. کیونکہ وہ نوجوان تھا، ایک بہت خوبصورت نوجوان. یہاں تو لوگ لڑکیوں کے پیچھے پڑتے خوبصورت، وہ خوبصورت نوجوان تھا، لڑکیاں پیچھے بھاگ رہی تھی اس زمانے کے حساب سے. اور ہر جنس میں مذکر مؤنث کے پیچھے بھاگتا ہے، معلوم آپ کو.
میل فیمیل کے پیچھے نہیں جو ہے فیمیل کے پیچھے بھاگتا، ہر جنس میں، مرغے کو دیکھے مرغے کے پیچھے بھاگتا رہے گا، بکرے کو دیکھے بکری کے پیچھے بھاگتا رہے گا، ہر جنس میں یہ ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کے واقعے میں الٹا ہی ہوا تھا، یوسف مرد کے پیچھے ایک عورت بھاگی تھی، ہے نا. تو اب زمانہ آ گیا ہے اس واقعے پہ ریسرچ کرنے کا، یوسف علیہ السلام کی وہ خوبصورتی اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا ان کو بچانا، لیکن ان کی کوشش بھی اس میں شامل تھی، پھر رب کا حکم بھی تھا. انسان کچھ خود سے کرے تو پھر ہوں گے نا. کنواں سامنے آپ بولیں گے اللہ بچانا چاہے تو بچائیں گے اور چلتے رہیں گے تو نہیں ہوگا، آپ کو کوشش کرنا ہوگی، رب العزت پھر اس کے اندر برکت دیں گے. تو یوسف علیہ السلام کو آپ پڑھیے، اس نوجوان کو دیکھیے جس کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے یوسف کو دنیا کی خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ عطا کیا تھا. عام خوبصورت آدمی نہیں تھے وہ، پوری خوبصورتی ایک طرف، تو یوسف کی خوبصورتی دنیا کا ایک بڑا حصہ اللہ نے دیا تھا. اتنے خوبصورت نوجوان تھے، لیکن اس کے بعد بھی زنا جیسے عمل کو کیا کہا، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، یہ کام نہیں کر سکتا. اب ضرورت ہے اس سبق کو پھر پڑھنے کی نوجوانوں کو. اب ضرورت ہے ایک اور واقعہ پڑھنے کی، قوم لوط کا واقعہ، اس پہ ریسرچ کرنے کی پھر ضرورت ہے. وہ کیا عمل تھا، وہ قوم نے کیوں شروع کیا، اس کی کیا خباثت تھی، اس کی کیا برائی، شریعت نے اتنی سخت سزائیں کیوں دی اس کے لیے، چونکہ یہ فحش کے اندر یہ بھی داخل ہے. اب میں کیا بولوں، عام آپ چل رہے ہیں مارکیٹ میں، کئی ناموں سے لوگ بلائیں گے کہ یہ چیز کو کیا بولتے ہیں، میں نہیں الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں. جس نے مرد سے اپنی خواہش پوری کرا، یہ عام ہو چکا ہے. میں آپ کو ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میری یہ باتوں کا ویریفائی نہیں کر سکتے، میں صرف آپ کو آنکڑے دے سکتا ہوں. اس چیز کے ڈرگس کے تو میں ویریفیکیشن دے سکتا ہوں آپ کو، آپ ریسرچ کیجیے، اس کے میں آنکڑے دے سکتا ہوں. صرف یہ حالت ہو رہے ہیں، ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے اس چیز کو. ہم کو غفلت کے خواب سے نکلنا ہے. ہر 5 سال میں انٹرنیٹ جس رفتار سے آگے جا رہا ہے، اتنے رفتار سے اپنے آپ کو مسائل کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، سماج کی سمجھ کے اعتبار سے، سوشیولوجی جس کو بولتے ہیں، سماجیات کو اتنا گہری نظر رکھنا ہوگی تاکہ اگلی نسلوں کو ہم آگاہ کر سکیں کہ یہ ہے. آنے والے فتنوں کو پہلے سے سمجھ کے بولنا پڑے گا کہ یہ فتنہ آ رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، نوجوانوں سمجھ جاؤ ہمارے پاس یہ ہو رہا فتنہ آ کے چلا جا رہا ہے، بربادی کر دے رہا ہے. اس کے بعد ہم بول رہے وہ طوفان آ کے چلا گیا، طوفان آیا تھا، وہی باتیں ہو رہی، آنے سے پہلے آ گئی. بہت مشکل اور مہنگا پڑتا ہے، لیکن یہ کام معلوم آپ کو، پچھلے دنوں اڑیسہ میں ایک طوفان آیا تھا، معلوم آپ کو، 3 سال پہلے بہت طوفان لایا، بہت بربادی کیا. اس کے بعد اڑیسہ کی گورنمنٹ نے اس کے لیے قدم اٹھائے، امریکہ وغیرہ میں کیسے وہ طوفان سے بچتے، آگاہی کا سسٹم کیا ہوتا ہے وہ سب لاگو کیا. پھر اس سال طوفان آیا تھا وہاں، لیکن نقصان ایسا ہوا کہ صرف ایک جان گئی، جبکہ پچھلے سال ہزاروں لوگ مرے تھے اس کے اندر. تو انہوں نے سسٹم لگایا، آنے سے پہلے فتنے کے انہوں نے وہ کیا. تو میں یہی چاہ رہا ہوں جیسا طوفان آنے سے پہلے ہم آگاہ ہونا وہ زیادہ فائدہ مند، تاکہ اپنے جہازوں کو، اپنی گاڑیوں کو، گھروں کے اندر لوگ ہو جائے، جھاڑوں کو کاٹ کے چھوٹا کر دیتا، گر نہ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. آنے کے بعد بولے طوفان آ کے گیا، طوفان آ کے گیا، یہی چل رہا ہے ہمارے پاس. ہم لوگوں کو اس کے آنے سے پہلے، تو انٹرنیٹ آیا، ہم لوگوں کی نظر ہونا چاہیے اس کی کیا فتنے ساتھ لا رہا ہے یہ، تاکہ اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو ہم بچائیں. تو یاد رکھیے یہ 3 بڑے فتنے تھے اس دور کے. پہلا خاندانی سسٹم برباد، دوسرا عقل برباد نشہ، تیسرا نسل برباد جو فحش کے ذریعے لا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ انٹرنیٹ کا ہم استعمال کریں، لیکن سنبھل کر، دیکھ بھال کر، اچھائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ جیسا ہر خرچ ہونے والا MB ہے اس کا حساب ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں کتنا MB خرچ ہوا تو آپ کو پورا آپ کا آپریٹر دیتا ہے، ویسے ہی وہ کر کے ہر خرچ ہونے والا MB کا اللہ تعالیٰ بھی حساب رکھ رہا ہے کہ کہاں جا رہی ہے. جب یہاں دنیا میں اتنا آپریٹر رکھ لے رہے ہیں اس کو حساب، اتنا خرچ کیا، اتنا نہیں کیا، تو اللہ رب العزت کے پاس تو معاملہ الگ ہی اکاؤنٹس کا ہے نا. آپ نیت کر بھی رہے تو کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ دے رکھا ہے معاملہ کہ وہ نیت کو بھی آپ کے لکھ لیتے ہیں، ہے نا. تو اللہ کا معاملہ اکاؤنٹس کا الگ ہے. تو اس چیز کے جذبے کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اور ہم کو رویے سے زیادہ کیریکٹر بلڈنگ پہ دھیان دینا ہے، اخلاقیات جس کو بولتے ہیں، یا اخلاص جس کو بولتے ہیں. چونکہ رویہ تو بہت سارے لوگ سامنے بڑا اچھا بیہیویئر بولتے ہیں، انگلش میں بتاتے ہیں، لیکن کوئی زندگی جینے کا اصول نہیں ہوتا ان کے پاس. اکیلے میں رہیں گے تو گناہ کریں گے، سامنے رہیں گے تو نہیں کریں گے. تو بیہیویئر، رویہ تو بہت اچھا ہے سامنے، لیکن پیچھے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے. تو اخلاق بنانا ہے، کیریکٹر ایسا بلڈ کرنا ہے اس کا کہ حالات اس کا جو بھی رہے وہ اندر سے جانتا ہو کہ یہ چیز غلط ہے، مجھے نہیں کرنا ہے. چاہے ظاہر رویہ اچھا نہ ہو اس کا، لیکن اس کے کیریکٹر بلڈ کرنا. تو ہمیں ایک مرد مومن کے جیسے اپنے کیریکٹر کو، اخلاق کو بنانا ہے. یہی کام اپنے نسلوں کو دینا ہے. یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے، ذمہ داری میری بھی، اور ہر انسان کی ذمہ داری جو تھوڑا بھی شعور رکھتا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنے گھر کا یا سماج کا ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں اس چیز کے لیے آگاہ رہے. یہی 3 باتوں کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے ہم تمام کی جو حفاظت کرے، ہم تمام کو اس فتنوں کے دور میں صحیح انداز میں اپنی اولاد کی اور اپنی نسلوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. مزید علماء اور
مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔